مجھ کو ناراض کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کون ہے؟ وہ جو آپ کے فالوور ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کے الٹ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، کل تقی و نقی فہو اہلی، ہر متقی و پرہیزگار آدمی میری فیملی سے ہے۔ جو بھی متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ میری فیملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جن کا مسجد سے تعلق ہے، ان کو معلوم ہے کیا کہہ کے پکارا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بچوں، تم جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو خوب بن سنور کے آیا کرو۔ یہ اللہ نے کیوں تمہیں کہا ہے؟ خدا تعالیٰ تمہیں ایک نبی کا بیٹا سمجھتا ہے۔ تم آدم کے بچے ہو جب تم نماز ادا کرو گے، تم آدم کے نبی کے بیٹے ہو جب تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے، تم نبی کے بیٹے ہو جب نبی کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تم نبی کے بیٹے نہیں ہو جب تم نبی کے نقش قدم پہ نہیں چلتے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا ہی اسی لیے نیچے گیا تھا کہ یہ جتنے بھی دوزخی ہیں ان کو جدا کر کے آؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو سارے جنت میں رہتے، اور آپ کی پشت کے اندر تو کچھ دوزخی ہیں کچھ جنتی ہیں۔ جاؤ آدم، زمین پہ جاؤ، یہ جنتیوں کو علیحدہ کرو اور دوزخیوں کو علیحدہ کرو، اور پلٹ کے پھر واپس آ جانا، اور جب تم واپس آؤ گے ہم تمہیں جنت پھر سے دیں گے، اور تیری اولاد جو تیرے تابع ہیں اس کو بھی ہم جنت عطا کر دیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کربلا کا، اور خلاصہ یہ ہے آج کے لیکچر کا، کہ ہمیں تابعداری کرنی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی۔ جب ہم ان کے فرامین کی تابعداری کریں گے تو پھر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کریں گے پھر ہم ان کے گروپ سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اور بچیے اس بات سے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دے کہ یہ میرے امتی نہیں ہیں، اس وقت بڑا عجیب عالم ہو جائے گا کہ قیامت کے دن حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرے امتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، وہ عمل کریں، ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے۔ امام حسین نے کیا دکھایا؟ میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ امام حسین نے جب کربلا کے اندر نماز کی نیت باندھی تو ہوا جب چلی تو آپ کی داڑھی ہل رہی تھی۔ میں نے کہا یار امام حسین کے فالوور ہو تو داڑھی کیوں نہیں ہلتی؟ اتنی چھوٹی داڑھی کہ پکڑ کے بھی نہیں ہل رہی۔ امام حسین کی تو ہوا سے ہل رہی تھی، وہ کم از کم تیری پکڑ کے تو ہلے، پکڑ کے بھی نہیں ہل رہی۔ تو ہمیں امام حضور کے رشتہ داروں کو کیا کہا گیا؟ یہ کشتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں اور میری اہل بیت کشتی ہے۔ کشتی کیا ہوتی ہے؟ اب ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہو کے کہے کشتی 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 بوٹ 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 بوٹ، وہ کبھی کلیئر نہیں کرے گا دریا کو، وہ کبھی کلیئر نہیں کرے گا نہر کو، وہ 3000 مرتبہ بوٹ بوٹ کہتا رہے، وہ کبھی کلیئر نہیں کر جب تک کہ بوٹ کے اندر نہیں بیٹھ جائے گا۔ ہم ساری زندگی امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین کرتے رہے، کبھی کلیئر نہیں ہوں گے جب تک امام حسین کے فالوور نہ بن جائے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، جب آدمی کشتی میں بوٹ میں بیٹھ جاتا ہے پھر بوٹ جدھر جاتی ہے ہم ادھر جاتے ہیں، جدھر بوٹ کا رخ ہوگا ادھر ہمارا رخ ہوگا۔ تو جب ہم نے ان سے محبت کر لی تو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، جدھر ان کا رخ ہوگا ادھر ہمارا رخ ہوگا۔ اب ان کا رخ کیا تھا؟ ان کا یہی سبق تھا کہ دیکھو دین کی سربلندی کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی خواہشات کو سامنے مت لانا، دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے لانا۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں امام حسین کے گروپ میں شامل فرمانا، اور یا اللہ یزید جیسے لوگوں سے ہمیں دور ہٹانا، اور یزید کی تعریف نہیں امام حسین کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔